رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی 64 آیتیں ہو گئی کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جاہل اگر بحث کرتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور اپنی راتیں کبھی قیام اور کبھی سجود میں گزارتے ہیں۔ آج کے درس میں ہے اور والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہیں یقولون، جو کہتے ہیں اتنی عبادت کے باوجود کہ دن بھی عبادت میں رات بھی عبادت میں، لیکن کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اسرف پھیر دیں، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہ بے شک جہنم کا عذاب، کان غراما چمٹنے والا ہے، گلے کا توق ہے، غل ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے، ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ کریم کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے اور اپنے سجدوں میں اور اپنے قیام میں یہ دعا کریں گے کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اس آیت میں دوزخ کے عذاب کو غرام فرمایا، غرامہ، غرام کے معنی شدت اور سختی سے مطالبہ کرنا، قرض خواہ اور قرض دار دونوں کو غریم کہتے ہیں۔ دوزخ کے عذاب کو غرام فرمایا کیونکہ وہ عذاب مجرم کے ساتھ لازم اور دائم رہے گا، ہٹے گا نہیں، اور ان سے بالکل جدا نہیں ہوگا۔ قرض خواہ کو بھی اس لیے غریم کہتے ہیں کہ وہ مقروض سے چمٹا رہتا ہے اور ہر وقت اپنے قرض کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ ہر قرض خواہ اپنے مقروض سے جدا ہو جاتا ہے سوائے جہنم کے غریم کے۔ زجاج نے کہا غرام کا معنی ہے بہت شدید عذاب۔ ابن زید نے کہا الغرام کا معنی ہے شر۔ ابو عبیدہ نے کہا الغرام کا معنی ہے ہلاکت۔ محمد بن کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو نعمتیں دی تھی، قیامت کے دن ان سے ان نعمتوں کی قیمت طلب کرے گا جس کو وہ ادا نہیں کر سکیں گے، پھر ان نعمتوں کے عوض ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اتنے بندگی کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنی عبادت ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوفزدہ رہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت
عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ بہرحال یہ تو تشریح میں نے پڑھا، یہ صورت سجدہ جو 32 نمبر صورت ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر عذاب سے پھیر دے جانے کی گریہ وزاری کے ساتھ التجا کرتے ہیں، اصرف عنا عذاب جہنم۔ گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خود کو گناہگاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کہ اللہ کے شاہ نشان میں عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھنے یا جماعت کے ساتھ امام ہو یا مقتدی، اور عموم طور پر جب بھی موقع ملے وہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا عاجزی انسان کا گڑگڑانا بڑا پسند ہے۔ اللہ کے بندے والذین اذا انفقوا، جب بھی وہ اللہ کے بندے الرحمن کے بندے جب بھی خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، ولم یقتروا، کمی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے، میانہ روی اختیار کرتے۔ اسراف معاشیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں کوئی بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا بھلائی کے کام میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ اور تنگی کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق ادا کرنے میں کمی کرے۔ مروی ہے کہ جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ پیارے آقا دو جان کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جو لذت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے، بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، بس یہی ان کا مقصد ہوتا تھا۔ باقی اللہ کی عبادت مقصود تھا اور یہ ضرورت کے طور پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے بے رغبت رہتے اور دنیا سے صرف اتنا ہی لیا کرتے تھے جتنی کہ ان کی ضرورت ہوتی تھی، ضروریات زندگی کے لیے جو کافی ہوتا، بس نیز وہ عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنے کے بجائے سادہ زندگی گزارتے اور اپنے نفس کو دنیا کے سختی اور مشقت برداشت کرنے کا عادی بناتے، اور دنیاوی زندگی کی قیمتی لمحات کو اپنے آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں صرف کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جتنا ہم اور تم حرام اشیاء سے پرہیز نہیں کرتے۔ دوسری روایت میں ہے اس طرح ہے کہ جس قدر تم فراخی کی حالت میں خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائش اور سختیوں اور
پرخوشیاں کرتے تھے، اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ تو مجنون ہیں، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی اخلاق نہیں، اگر وہ تم میں سے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے ایک کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ لیتا اور کہتا مجھے اپنے دل کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ شانوں والے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور کچھ دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے ہیں، اور یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ اور کبھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں، اور آپ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے ترک کیا اور اس کو تناول فرمایا، اور کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا۔ ایک دن آپ نے اہل بصرہ سے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، آسائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں سینے کے گوشت گھی کے سینے کے گوشت گھی آگ پر بھنے ہوئے گوشت چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں کھاتا کہ میں نے حساب دینا۔ یہ ہے اللہ والے جن کے سائے سے شیطان بھاگے، کیونکہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو آر دلائی، چنانچہ فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم، تم اپنے حصے کے پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کے زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ سورہ احقاف میں نمبر 20 ہے۔ اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو نے جو کیا تھا وہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کے دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو گھی کھانے سے روک رکھا تھا، اور آپ صرف زیتون پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن زیتون کے کھانے سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی تو آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر فرمایا تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے جب تک لوگوں سے فاقہ کی سختی ختم نہیں ہوتی تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہی کچھ ہے کہ جب میں یعنی ایسے ہوتے ہیں حکمران، یہ ہیں خلفاء کہ آپ اگر مسلمانوں پر فاقہ ہے تو میں کیوں کھاؤں، بھلے پیٹ میں درد ہوتا رہے میں یہی کھاؤں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کا ایک کپڑا خریدا اور اسے پہنا۔ آپ نے اس کی آستین کلائی سے کاٹ کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے عمدہ لباس میں سے یہ لباس پہنایا، اس پر بھی خوش۔ جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ حمص کے گورنر سے کہتے حضرت عمیر بن سعد سے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس لاٹھی سے اسے مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیوی مال متاع کچھ نہیں ہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے یہ ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول نہ کرو، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی، ولا تبذر تبذیرا۔ تو یہاں پہ اللہ تعریف کرتے کہ میرے بندے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پہ پھر کمی نہیں کرتے، وہاں پھر خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں، شادی حال میں، کیوں کہ ہمارے انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور جہاں اگر کوئی رشتہ دار مجبور ہو، اسپتالوں میں بیمار ہو، تو پھر وہاں پہ ہمارے جیب میں کیا ہوتا ہے، بچھو ہوتا ہے، پھر ہم جیب میں ہاتھ ڈال کے ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو میاں روی جو ہے یہ اعتدال، یہ انتہائی انسان کا اچھا کردار ہے کہ ضرورت آئے تو خرچ کرے، پھر کمی نہ کرے، بخل نہ کرے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں پہ خرچ نہ کرے۔ گناہ میں 1 روپیہ، جیسے ہم کوئی چھالیاں لے لیتے ہیں، گٹکا لے لیتے ہیں، پان لے لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ لیتے رہتے ہیں، نسوار لے لیتا ہے، سگریٹ، تو یہ سب کے سب اسراف میں آئیں گے۔ وہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے استعمال کرو تو پھر آپ ایک اچھے انسان بن جاؤ گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو یہ 67 نمبر آیت ہم نے پڑھی، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل نہیں کرتے، تنگی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی من اقتصد، جو میاں روی کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اچھے اچھے تعلیمات پر، جن میں اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے کہ میرے بندے ایسے، یا اللہ ہمیں بھی ایسے بنا دے، یا رب تو اللہ کل شیء قدیر ہے، ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسے کردار والے بنا دے، یا رب گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، نیکوکاروں کو ڈھیر نیکیاں کرنے والے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق، محرومین کی مغفرت، زندہ کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔